شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ تمام حضرات درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، اولاد بھی جاگیر بھی، ہر شے ہے فتنہ۔ مطلب وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اگر کچھ ایسی تعلیم ہے، شکشا ہے جو آپ کو آپ کے رب سے دور کر دے تو وہ پھر ایک طرح کا فتنہ ہے، وہ فائدے کی چیز نہیں۔ پھر آگے جا کے وہ کہتا ہے کہ ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ۔ کہتا اگر کسی بے قصور کو مارنے کے لیے تلوار اٹھا لی جائے، کسی ناحق انسان کا قتل کرنے کے لیے ہتھیار اٹھا لیے جائیں، وہ بھی فتنہ ہے، فساد کی بات ہے۔ پھر آگے شاعر کہتا ہے شمشیر کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ، کہ اگر آپ کسی کو ناحق مارنے کے لیے خدا کا نام لے کے کچھ لفظ اپنی زبان سے لیتے ہیں اور دوسرے کا قتل کر دیتے ہیں، دوسرے کو تکلیف پہنچا دیتے ہیں، تو وہ بھی پھر فتنے کی بات ہے، وہ کوئی نیکی کا کام نہیں۔ ایک لفظ ہے جہاد، لوگ اس پہ بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، اور جو بات کرتے ہیں وہ اس کا غلط مفہوم بیان کرتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب محنت کرنا ہے، کچھ لوگ اس کو کہتے ہیں کہ گناہوں سے بچنے کا نام ہے۔ جو یورپ کا میڈیا ہے جس نے پچھلے 300 سال سے اس لفظ کے غلط معنی نکالے، وہ کہتے ہیں کہ جہاد کا مطلب بے قصور لوگوں کو مارنا ہے، قتل کرنا ہے، آتنکواد پھیلانا ہے۔ اور جو اس کے بچاؤ میں بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں نہیں، اس کا مطلب لڑنا نہیں ہے۔ اور اس بات سے آپ کیسے انکار کر سکتے ہیں کہ قرآن شریف نے اپنی تعلیمات کے دوران جہاد کا ذکر کیا ہے؟ تو پھر یہ کیا ہے کیا؟ کیوں نہیں آپ دنیا کو یہ بتا پا رہے کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس میں خدا کیا چاہتا ہے، کیا دنیا کو کہتا ہے اپنا رب؟ جب تک یہ بات واضح نہیں ہوگی تو جو دشمن ہیں وہ یہ کہیں گے کہ یہ ظلم کا اعلان ہے، اور جو بزدل ہیں وہ یہ کہیں گے کہ نہیں نہیں، اس کا نام صرف محنت کرنا ہے۔ جبکہ اگر آپ قرآن پڑھیں گے اگر اطمینان سے، کیونکہ قرآن پڑھنا حکمت والے لوگوں کا کام ہے، سمجھدار لوگوں کا کام ہے، جب آپ اللہ کے قرآن کو پڑھیں گے تو پتہ یہ لگے گا کہ ہاں جہاد تو لڑنے کو ہی کہتے ہیں، لیکن کن کے خلاف لڑا جائے، اس کی کیٹیگری کیا ہوگی، اس کا کیا رویہ ہوگا، کیا شکل ہوگی، کیا صورت ہوگی۔ انگریز نے جب بھارت کے اوپر قبضہ کر لیا تو اس وقت بھارت کے مولویوں نے کہا کہ انگریز کے خلاف جہاد۔ قادیانی نے اس وقت سب سے زیادہ جو زور لگایا اسی بات پر لگایا کہ مسلمان انگریز کے خلاف جہاد نہ کریں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المومنین سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی کرم اللہ وجہ، امیر المومنین سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المومنین سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جتنے بھی مسلمانوں کے اولو العزم خلیفہ ہیں، ان سب کی زندگی میں یہ عمل آیا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ قرآن پاک نے کن لوگوں کا ذکر کیا؟ ابھی 2-3 دن پہلے کشمیر کے پہلگام میں
جو لوگ پورے ملک سے وہاں گھومنے جاتے ہیں تو ان کو ان نہتے لوگوں کے اوپر گولی چلائی گئی، کئی لوگوں کو اسی موقع کے اوپر مار دیا گیا۔ اس کو جہاد کہہ سکتے ہیں؟ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ 1450 سال پہلے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی جب وہاں کے قریب کے ملکوں کے لیے اسلامی فوجیں روانہ ہوئی تو قرآن نے، شریعت نے، اسلام نے، محمد رسول اللہ نے ان کے لیے کچھ قوانین طے کیے، اصول بنائے، ضابطے بنائے کہ کیسے جاؤ گے۔ اور ان میں پہلا ضابطہ کیا تھا؟ کیا حکم نامہ جاری ہوا؟ پیارے محمد علیہ السلام نے جو دنیا کے لیے رحمت بن کے آئے، کیا حکم جاری کیا کہ جانے والوں، سپاہیوں، سنو کہ جب تم نکلو گے تو جب نئی آبادیوں میں جاؤ گے، اگر سامنے کوئی نہتہ آ جائے، اگر سامنے کوئی ایسا آ جائے جس کے پاس نہ تیر ہے، نہ تلوار ہے، نہ بھالا ہے، نہ وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، تو یاد رکھو جو ہتھیار بند نہیں ہے اس کو مارنا جائز نہیں، اس کے خلاف لڑائی نہیں ہو سکتی۔ اگر شریعت کے قانون کو سمجھیں تو پھر یہ جن لوگوں نے نہتے لوگوں کے اوپر گولی چلائی، اس کا مطلب وہ اسلام کو ماننے والے نہیں ہیں، وہ شیطان کو ماننے والے ہیں، کیونکہ اسلام نے تو پہلے کہہ دیا کہ نہتوں پر، عورتوں پر، مسافروں پر، بوڑھوں پر، بچوں پر، دوسرے کی عبادت گاہوں پر، یہاں تک فرمایا ان کی کھیتیوں پر، فرمایا ان کے باغات پر، ان کی پھلدار چیزوں پر قطعاً حملہ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا رہے۔ تو جس مذہب نے دریا کے کنارے وضو کرتے ہوئے کہہ دیا ہو، جن کے نبی نے کہ پانی اتنا استعمال کرنا جتنا چاہیے ہو، باقی پانی نہیں خراب کرنا، دوسرے پانی کو گندلا نہ کرنا، تو پھر یہ کون ہوتے کہ اس مذہب کا نام لے کر کسی کا خون بہا دے؟ جس دین نے پانی کو ضائع کرنے سے منع کر دیا، اس دین میں ناجائز خون بہانے کو کسی طرح جائز نہیں قرار دیا جا سکتا۔ معنی ہی بدل دیے، مطلب ہی بدل دیا اسلام کا۔ کیوں؟ کیونکہ جو بدماشی کر رہے ہیں، جو آتنکواد پھیلا رہے ہیں، جو گنڈا گردی کر رہے ہیں، وہ تو چلا کے کہہ رہے ہیں کہ ہم بدماش ہیں، ہم نے اسلام کا پرچم پکڑ لیا، اور جو اسلام کے وارث ہیں، جو امن کے پیغمبر ہیں، جن کے ذمے یہ دین دیا گیا، وہ خاموشی کے ساتھ تماشے بنا ہوئے اس گنڈا گردی کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ کہتے کیوں نہیں کہ یہ جو سامنے اسلام کا نام لے کے دوسروں کو ناحق قتل کرتے ہیں، ان کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں؟ اسلام نے کہا جہاد کرو، لیکن کب کہا؟ جب بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا۔ اسلام نے کہا کہ ہاں ظالم کے خلاف لڑنا، کن کے خلاف؟ جو غریبوں کا قتل کرتے تھے، جو مظلوموں کے پیروں میں بیڑیاں پہناتے تھے، جو لوگوں کی بچیوں کو گھروں سے اٹھا کر لے جاتے تھے، جو لوگوں کو بندوا مزدور بنا کر رکھتے تھے۔ کب کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن نے نئی بات کی جہاد کی؟ لیکن اسلام کا جہاد اس سرجیکل سٹرائک کی طرح ہے جو صرف ظلم کے خلاف لڑنے کی بات کرتا ہے، جو آتنکواد کے خلاف لڑنے کی بات کرتا ہے، جو زیادتیوں کے خلاف لڑنے کی بات کرتا ہے، جو بیٹیوں کی عزت لوٹنے والوں کے خلاف لڑنے کی بات کرتا ہے۔ اسلام کے جہاد نے کبھی غریبوں کو مارنے کی، مظلوموں کو مارنے کی بات نہیں کی۔ اس فرق کو سمجھنا ہوگا اور دنیا کو بتانا ہوگا، اسے دنیا کو یہ بات بتانی ہوگی کہ اس دین نے، جس دین کو اب یہ پروجیکٹ کر رہے ہیں ٹیررسٹ جو ہیں، کل کشمیر کے مسلمانوں نے پچھلے 4 دہائیوں میں پہلی مرتبہ وہاں کے گرینڈ مفتی نے بھی، وہاں کی الگ الگ مسلم تنظیموں نے پورا کشمیر بند رکھا اور اپنے افسوس کا اظہار کیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایسا جائز قدم تھا جس میں یہ بتانا ضروری تھا کہ جن لوگوں نے غریبوں کو یا مظلوموں کو یا بے قصور لوگوں کو، جو لوگ وہاں گھومنے آئے، ان کو تھوڑی پتا کہ وہ موت کے منہ میں آ گئے۔ کوئی اپنی بیوی کے ساتھ آیا، کوئی بچوں کو لے کے آیا، کوئی ماں باپ کو لے کے آیا، ان کو تھوڑی پتا ہے کہ ہم موت کے منہ میں آ گئے۔ مارنے والے نے تو ان کا مذہب پوچھ لیا، لیکن اب بچانے والوں کی ذمہ داری بنتی کہ وہ اس بات کی وضاحت کریں کہ انسانیت جب ہوتی تو اس میں مذہب کو دیکھنا ضروری نہیں سمجھا جاتا۔
شریعت اس بات کا اعلان کرتی. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس پہنچے تو وہاں کی فتح کے بعد واپس نکل رہے تھے تو دیکھا ایک بندہ بھیک مانگ رہا ہے. فرمایا کون ہے؟ کہنے لگے یہودی ہے. فرمایا اس کو کھانے پینے کو کون سامان کیوں نہیں دیا جا رہا؟ تو وہاں کے گورنر نے کہا کہ کیوں جناب یہاں تو کوئی ایسا انتظام نہیں. فرمایا جب جزیہ لیتے رہے ہو لوگوں سے تو جب یہ طاقتور تھا تو تمہیں جزیہ دے رہا تھا, اب یہ کمزور ہو گیا تو اس کے کھانے پینے کا انتظام کرنا اس حکومت کی ذمہ داری ہے. یعنی جو لوگ جب دولت مند تھے ٹیکس دے رہے تھے آج غریب ہو گئے تو کیا ان کے کھانے پینے کی ذمہ داری حکومت کی نہیں ہے؟ دین اسلام نے یہ وضاحت کی ہے, یہ بات کہی ہے دو ٹوک. آج پورے ملک کے لوگوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے, خاص کر مسلمانوں کی. میں اس لیے کہتا ہوں کہ جو حادثہ ہوا ٹھیک ہے اس سے 140 کروڑ بھارت کے لوگوں کے دلوں کو تکلیف پہنچی, لیکن میں ذمہ داری سے کہتا ہوں ایک امام ہونے کے ناطے کہ مسلمانوں کو ڈبل تکلیف پہنچی. وہ اس لیے ایک تو بھارتی ہونے کے ناطے کہ چلو ہمارے ہی ملک میں ہمارے ہی بھائی بہنوں کے ساتھ ہماری ہم وطنوں کے ساتھ ظلم ہوا, دوسرا مسلمان ہونے کے ناطے کہ جنہوں نے ظلم کیا ایک تو ایسا ناپاک ظلم کیا, اوپر سے بدنامی کا داغ جو ہے وہ بھی ملت اسلامیہ کے اوپر لگایا, اوپر سے لوگوں کو تکلیف پہنچائی گئی. دہشت گردوں کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ دہشت گرد کا مقصد کیا ہے؟ آج بہت سارے لوگ ملک کے کئی حصوں میں سارے غیر مسلم حضرات میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نفرت کی بنیاد پر کسی سبزی والے کو کسی ریڑھی والے کو پوچھتے ہیں تمہارا نام کیا ہے, تو وہ دہشت گردوں کا کیا مقصد تھا؟ دھرم پوچھ کے گولی مارنے کا. ان کا مقصد ہی یہی تھا کہ پورے ملک میں مسلمانوں کو غیر مسلموں کو آپس میں بانٹیں تاکہ ان میں نفرت بڑھے. آج جو لوگ ان کی پیروی کر رہے ہیں وہ اس نفرت میں اضافہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس مقصد کے لیے ان دہشت گردوں نے یہ کام کیا ہے. اس بات کو بھی آپ ذہن نشین رکھیے, چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو. اگر آپ مصیبت کی گھڑی میں اکٹھے نہیں ہیں, اگر دکھ کی گھڑی میں بھی آپ کو ایک دوسرے کی نفرت نظر آ رہی ہے, اگر پریشانی کی گھڑی میں بھی آپ کو لگتا ہے کہ فلاں مذہب والا ایسا ہے فلاں مذہب والا ایسا ہے, تو پھر اس کا مطلب آپ ایک اچھے شہری نہیں ہیں. آپ پریشانی کے دنوں میں, دکھ کے دنوں میں, سنکٹ کے دنوں میں بھی ایک دوسرے کی اگر نفرت کے پلان اپنے دل کے اندر رکھتے ہیں تو آپ کے دل میں ملک کا وہ درد نہیں ہے, وہ ہمدردی نہیں ہے جو دشمن کے سامنے اس بات کا اظہار کر سکے کہ پریشانی میں دکھ میں ہم سب لوگ جو ہیں وہ اکٹھے ہیں. اظہار ہمدردی بھی کیجئے, دشمن کے خلاف اپنا اظہار بھی کیجئے مذمت کا, نفرت کا, لیکن آپس میں پیار محبت کو قائم رکھیے, کیونکہ دشمن کا مقصد تو آپ کی محبت کو توڑنا ہے, آپ کے اتفاق کو توڑنا ہے, آپ کو ایک جٹ رہنے سے انکار کرنے کو سازش تیار کرنا ہے. اس لیے یہ جو ہم مذمت کرتے ہیں یا آپ مذمت کر رہے ہیں یہ کسی دکھاوے کے لیے نہیں ہے, یہ ان جذبات کے تحت ہیں جو اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا کیے ہیں. پاکستان کے مولویوں سے بھی کہتا ہوں کہ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کیا ایسے آدمی پر گولی چلانا جائز ہے جس کے ہاتھ میں بندوق نہ پکڑی ہو؟ کیا کسی ایسے بندے کا قتل کرنا جائز ہے جو تمہارے خلاف لڑنے نہ آیا ہو؟ کیا کسی بوڑھے ماں باپ کے بیٹے کو ان کے سامنے مار دینا جائز ہے جس نے تمہیں نقصان نہ پہنچایا ہو؟ اگر یہ کہتے ہو کہ یہ ظلم ہے, یہ ناجائز ہے, تو پھر اپنے ہی حکومت میں اپنے ہی لوگوں کو یہ بات بتاؤ کہ پوری دنیا میں اسلام سب سے بڑا مذہب اس لیے بنا ہے کہ ہم نے پوری دنیا کے سامنے محبت کا اظہار کیا, دنیا کے سامنے مذاہب سے اٹھ کے بات کی ہے. تو آج آپ کو بھی اس بات کی مذمت کرنی ہوگی کہ اگر کسی نے اسلام کا نام لے کے کسی کو قتل کیا ہے تو آپ کو اپنی زبان سے کہنا ہوگا کہ اسلام ان قاتلوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھتا ہے. یہ ہمارے دین کی تعلیمات ہیں, یہ کسی کا خوف نہیں ہے, نہ کسی حکومت کی چمچا گیری ہے, نہ ہم کو کسی سے کوئی ریوارڈ چاہیے. جب انگریز کے خلاف ہم لڑے
جب ہندو پانی اور مسلمان پانی کے مٹکے ہمارے دادا نے توڑے، جب انگریز کے خلاف اس کے دانت کھٹے کیے، اس وقت بھی مقصد کسی کو خوش کرنا نہیں تھا، مقصد یہی تھا کہ ہم اپنی زمین کے لیے، اپنے رب کی رضا کے لیے لڑ رہے ہیں۔ اس بات کو آپ ذہن نشین رکھیں۔ بار بار کہتا ہوں مسلمانوں سے بھی خاص کر کہ جس طرح ملک کی آزادی میں آپ سب سے آگے تھے، آج دہشت گردوں کے خلاف بھی آپ کو سب سے آنا ہوگا، کیونکہ آپ کے مذہب نے آپ پہ یہ ذمہ کریں گے، اور آپ کبھی ظالموں کے ساتھ نہیں ہو سکتے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگ سیاسی روٹیاں سیکنے لگیں گے۔ میں نے کل ایک بیان سنا، پنجاب کے ایک شہر میں ایک بہت چھوٹا سا کوئی سیاستدان بول رہا تھا کہ مسلمانوں سے یہ کام کروا لو، مسلمانوں کو یہاں سے نکال دو۔ کان کھول کے اطمینان سے یہ بات سن لو، اس روئے زمین پر ہم پیدا ہوئے ہیں، ہمارے اکابرین نے ملک کی آزادی کے لیے قربانیاں دی ہیں، ہماری ہڈیاں اس ملک میں کھاد بنتی ہیں۔ دنیا کی کوئی طاقت نہ اس ملک کو ہلا سکتی ہے، نہ اس ملک میں مسلمانوں کو اپنی جگہ سے ہلا سکتی ہے۔ اور یہ جو ہم دہشت گردوں کے خلاف ہیں، دہشت گرد کان کھول کے سن لیں، چاہے وہ پاکستان کی طرف سے آئے ہوں، چاہے وہ دنیا کی کسی اور بڑی طاقت کے ماننے والے ہوں، ان کو کان کھول کے کہتا ہوں سن لو، اگر دہشت گردی کرنی ہے اپنی اوقات، اپنا نام لے کر کرو۔ اگر اسلام کا نام لے کے کرنے کی کوشش کرو گے، اگر مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کرو گے، تو حکومت اور تمام لوگ تو پیچھے ہوں گے، مسلمان پہلے تمہیں ختم کرنے کے لیے اگلی صف میں رہیں گے انشاءاللہ، کیونکہ ہمارا مذہب اس بات کی ہمیں اجازت نہیں دیتا۔ اپنے ملک کے بودھی بھائیوں کے ساتھ جتنی بھی قومیں اس ملک میں رہتی ہیں، ہمارے بزرگوں نے ان کے کندھے سے کندھا ملا کے دیش کی آزادی لڑی ہے۔ آج بھی آتنکواد کے خلاف ہم اپنے دیش کے سبھی لوگوں کے کندھے سے کندھا ملا کے آتنکواد کے خلاف لڑتے رہیں گے انشاءاللہ۔ تو دعا کیجئے، ایک بار پھر کہتا ہوں پورے دیش کے مسلمانوں کو کہ جب کوئی نازک گھڑی آتی ہے، مجھے پتا ہے کہ آپ کے جذبات جو ہیں ہمیشہ سچے ہوتے ہیں۔ میں نے تو ایک بات بڑی ذمہ داری سے کہی ہے، ایک دن پولیس کمشنر صاحب کو بھی کہا تھا، میں کہا میرا موبائل اٹھاؤ، دیکھو اس کو واٹس ایپ کو۔ ہمارے موبائل بھی اس حد تک پاک ہیں کہ اس میں کسی قوم کے خلاف کوئی میسج آپ کو ملے گا نہیں۔ یہ بڑی ذمہ داری کی بھائی چھوٹی بات نہیں میں کہہ رہا ہوں ممبر پہ بیٹھ کے، یہ بات ہمارے خون میں نہیں ہے کہ لوگوں میں نفرت پھیلائی جائے، کسی مذہب کے خلاف کچھ لکھا جائے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا ہے۔ آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں بھارت کے مسلمانوں کو کہ جب کبھی کوئی نازک وقت آتا ہے، کوئی ایسی دکھ کی گھڑی اگر دیش پر آتی ہے، تو اپنے بزرگوں کی طرح، اپنے بڑوں کی طرح اٹھ کے کھڑے ہوئیے، اگلی صفوں میں جا کے آتنکواد کے خلاف کھڑے ہوئیے، ان کو جواب دیجئے، تاکہ پوری دنیا کو ہم یہ بتا سکیں کہ دیش کے لوگ جو ہیں ہر ایک پریشانی کی گھڑی میں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ تو دعا بھی کیجئے، وقت بھی ہو گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پر مجھے بھی اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا